السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ 17 اگست 1988 کے تاریخی دن کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس دن ہمارے جو صدر تھے اور ساتھ وہ جو آرمی چیف بھی تھے اس وقت جنرل محمد ضیاء الحق، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اب یہ تاریخی حقائق جو ہے مختلف سیاسی جو لوگ ہیں وہ مختلف اس میں آراء ہیں، ان کے جو اقتدار ہے اس کے بارے میں، لیکن ہمارا پروگرام صرف جو 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثہ پیش آیا اس کی حد تک ہے۔ باقی معاملات جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی گئی اس میں جو ان کا کردار اور دیگر جو کہہ لیں سیاسی پارٹیاں تھا ان کا کردار وہ اپنی جگہ ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے تو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ تھا، جس میں جو ہمارے اس وقت کے صدر اور ساتھ وہ آرمی چیف بھی تھے وہ شہید ہو گئے ایک طیارہ حادثہ میں، اور یہ ایک سازش تھی جو پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف جو ہے وہ منظم طریقے سے گھڑی گئی، اور جس میں نہ صرف جو ہے ہمارے آرمی چیف اور صدر محمد ضیاء الحق صاحب اپنی جان سے گئے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل اختر عبدالرحمان صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب، ایک امریکن سفیر جو تھے آرنلڈ رفیل وہ، اور ان کے ساتھ جو دیگر فوجی افسران تھے ان میں لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضل، میجر جنرل محمد شریف ناصر، میجر جنرل عبدالسمیع، میجر جنرل محمد حسین اوان، میجر جنرل خواجہ معین الدین، بریگیڈیئر نجیب احمد، بریگیڈیئر محمد لطیف، بریگیڈیئر عبدالماجد، کرنل صفدر محمود میاں اور کیپٹن رانا زاہد فاروق شامل تھے۔ اب جو بدقسمت جہاز جو ان کو بہاولپور سے لے کر انہوں نے اسلام آباد آنا تھا C-130 تھا، جس میں 30 جو آرمی پرسنلز اور ان کے ساتھ جو ایک امریکن سفیر آرنلڈ رفیل شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی اس سنگین اور حادثہ میں جو نہ بچ سکا، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے اس حادثہ میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جو کہہ لیں کہ اس حادثے کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، اس کے لیے کمیشن بھی بنایا گیا اور اس نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی، لیکن آج تک اس جو سانحہ جس میں 30 جانیں گئیں اور جس میں اس وقت کے تمام ملٹری کہہ لیں کہ جو قیادت تھی ان کی تمام کی جانیں گئیں اور وہ شہید ہوئے، اس سانحے کا آج تک بھی جو کوئی مستند سراغ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا۔ اب اگر حقائق واقعات کی طرف جائیں اور اس دن کے جو معاملات تھے اس کی طرف جائیں تو ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے اور آرمی چیف تھے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، وہ اپنے طیارے کے ذریعے دوپہر 1:30 بجے بہاولپور فوجی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں پر ان کی جو کہہ لیں کہ فوجی تھے ان کی مشقیں تھی، اس میں کہتے ہیں کہ جو نئی سامان تیار کیا گیا آرٹلری کا اور دیگر ٹینک وغیرہ ان کی انہوں نے دیکھنی تھی، وہاں پر جو کارکردگی تھی اور فوجیوں سے ملنا تھا۔ 1:30 بجے وہ بہاولپور فوجی ہیڈ کوارٹر پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، فوجیوں سے ملاقاتیں کی اور کھانا کھایا۔ اس دوران ان کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اب جو 1988 میں جو سب سے ضروری معاملات وہ یہ تھے کہ افغان جہاد جو چل رہا تھا افغانستان میں 1979 سے، وہ اپنے اختتامی جو اس کا موڑ تھا اس پر آ چکا تھا۔ اس دوران پاکستان کی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے دیگر ممالک جس میں اسلامی ممالک بھی تھے ان کے ساتھ مل کر، اور جو امریکہ کے جو کہہ لیں کہ ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر جو افغانستان میں جو آزادی پسند مجاہدین تھے ان کو جو اپنی اخلاقی
اور معاشی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجی امداد بھی پہنچائی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو سکے کہ افغانستان نے اس وقت کی سب سے بڑی جو کہہ لیں ون آف دی موسٹ پاورفل اور سب سے بڑی جو فوج تھی دنیا کی USSR یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا، انہیں 10 سال کی کہہ لیں جان لیوا جس میں لاکھوں کی تعداد میں افغان مسلمان شہید ہوئے، انہوں نے اس کے بعد روس کو شکست دے دی۔ اب اس میں بھی بہت سے طریقی حقائق ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے کہہ لیں کہ جو تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، پاکستانی، امریکن، پوری دنیا کے، ان کی اپنی اپنی رائے ہیں کہ جہاد یہ کیسے جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس میں مجاہدین جو تھے انہوں نے اپنی جو ہے جانیں قربان کی، جو پاکستان کے مدرسے تھے ان کے طالب علم تھے، طالبان، وہ آخری فیز میں وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور وہاں جا کر جو افغانستان میں جہاد کیا، اور پوری دنیا سے مسلم ممالک سے مجاہدین اور نے آ کر بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب ہوا اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ وہ یہ آیا کہ جب روس افغانستان سے اپنی فورسز وڈرا کر رہا تھا، اس وقت دو بہت اہم جو معاملات ہیں وہ پیش آئے۔ اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک واقعہ جو ہوا وہ کہہ لیں کہ جو پنڈی کا اوجری کیمپ تھا، جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، مختلف جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا، اور اس کے بعد وہ اسلحہ جو ہے وہ ٹریننگ کرنے والے جو لوگ تھے انہیں دیا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا جس میں ایسے گرنیڈ جو ہے وہ آئے جو وہاں رکھے گئے اور وہ جو ہے چلے، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹائمنگ اس کو لگی ہوئی تھی جس میں بہت سے جو پاکستانی پنڈی میں رہنے والے تھے ان پر وہ میزائل، ان پر وہ گولے، ان پر وہ بم جو ہے وہ گرے جا کر، جس میں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جو رہے ہیں ان شاہد خاقان عباسی، ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی بھی تھے، والد صاحب ان کے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، وہ موقع پر شہید ہو گئے، ان کے بھائی جو ہے وہ کئی سال تک کوما میں رہے اور اس کے بعد وہ بھی اپنے خاکے کی سے جا ملے۔ اس دوران جو وہاں کے رہائشی تھے ان کو بھی جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ یہ 17 اگست 1988 کا واقعہ تھا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک وقت یہ بھی نعرہ لگا کہ مرد مومن مرد حق جو ہے ضیاء الحق ضیاء الحق، اور اس کے بعد جو مسلم ممالک تھے ان میں ایک اتحاد پیدا ہوا۔ ضیاء الحق صاحب کے جو ٹینیور ایز اے صدر یا آرمی چیف رہا، جس میں دنیا کے بڑے بڑے مسلم لیڈرز جو انہیں اپنا قائد مانتے تھے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے۔ جو مسلم ممالک تھے ان میں ان کے دورے بہت سارے تھے اور ان کے ساتھ تعاون سے پاکستان میں انہوں نے اٹامک جو بم ہے، جو ٹیکنالوجی تھی اٹامک، اس پر بھی کام کیا، اور اس کے بعد جو اپنے دیگر ہمارے روایتی مخالف ہے انڈیا، اس کے ساتھ بھی جنگوں میں نبردہ آزما رہے۔ اور ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ بھی اس میں آتا ہے کہ ایک موقع آیا کہ جب دونوں طرف سے انڈین اور پاکستانی فورسز وہ بارڈرز پر موجود تھی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا گیا، جو کہہ لیں کہ انٹرنیشنل جو خبر رساں ادارے تھے انہوں نے، ہوا یہ کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ انڈیا کے شہر میں ہو رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے فوجیں بھی دونوں بارڈروں پر لگی ہوئی تھی۔ تو پاکستان کے صدر جو تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے انڈیا جانے کا اعلان کر دیا۔ جب وہ انڈیا گئے تو وہاں جو وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی صاحب، انہوں نے بادل ناخواستہ انٹرنیشنل جو روایات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں ایئرپورٹ پر لے کے جانا پڑا، لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے جانا پڑا۔ جب ضیاء الحق صاحب وہاں پہنچے اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں کہتے ہیں کہ ان کے کان میں یہ بات کہی کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو یہ ایک نیوکلیئر وار ہوگی، اور اگر اس نیوکلیئر وار کو سٹارٹ کیا گیا یا اگر یہ نیوکلیئر وار ہو گئی اور دونوں
اور دونوں ممالک کی طرف سے ایٹامک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تو دونوں ملک پوری طرح تباہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں مسلمان ممالک تو 35 یا جتنی بھی تعداد میں موجود رہیں گے، اور اللہ اور رسول کا نام لینے والے نام لیوا تو دنیا میں ہوں گے، لیکن ہندوستان لفظ کا کوئی بھی ملک دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں راجیو گاندھی صاحب کو ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور انہوں نے اپنی فورسز جو ہے ان کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے جو تیار کیا ہوا تھا، ان میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے۔ اب آتے ہیں کہ جو جب نماز کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب فارغ ہوئے بہاولپور سے، تو وہ اپنے طیارے C-130 میں جانے کے لیے بیٹھنے کے لیے جب ایئرپورٹ کی طرف گئے تو وہاں پر جو ہے انہیں آمبوں کی پیٹیاں جو ہے وہ دکھائی گئی، کیونکہ بہاولپور ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آمبوں کی جو ہے وہ کاشتکاری کی جاتی ہے اور کئی قسم کے آم جو ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب آمبوں کی پیٹیاں انہیں دکھائی گئیں تو لیکن یہ حساس معاملہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ان آموں کی پیٹیوں کی بھی تلاشی لی جاتی، اور انہیں جو ہے تلاشی کے بعد جو ہے وہ فضائی سفر کے لیے جو ہے وہ جہاز میں رکھا جاتا، لیکن اس وقت ان کی جو ہے وہ تلاشی نہ لی گئی، اور غالب امکان جو بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جو کہہ لیں کہ جو مواد تھا دھماکہ خیز جس سے وہ جہاز اڑتے ہوئے ہی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور جو عینی شاہدین نے دیکھا کہ جہاز جو ہے وہ ہوا کے اندر اچکولے کھا رہا ہے اور اس کے بعد ہوا میں ہی بلاسٹ ہو گیا، وہ جو زیادہ تحقیق کرنے والے نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ مواد جو تھا وہ ان آمبوں کی پیٹیوں میں رکھا گیا تھا، اور اس بارے میں ایک رائٹر کی بڑی مشہور کتاب ہے ایکسپلوڈنگ مینگوز، وہ بھی جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو صدر ضیاء الحق صاحب کے جنرل صاحب کے بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ بھی گاہے باگاہے میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، ان کی اپنی ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمارا جو شک ہے وہ ان پر جاتا ہے، جس میں وہ اس وقت کے جو کمنگ آرمی چیف جو بنے جنرل اسلم بیگ صاحب، ان کا بھی انٹرویو کے دوران نام لیتے ہیں، کیونکہ جب جنرل اسلم بیگ صاحب ایئرپورٹ پہ آئے بہاولپور تو کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے سوار ہو جائیں جہاز میں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے جہاز میرا موجود ہے، میں اس کے ذریعے آؤں گا۔ اور جب یہ حادثہ ہو گیا تو جنرل اسلم بیگ صاحب موقع پر آئے، انہوں نے جلتا ہوا جہاز زمین پر دیکھا، لیکن انہوں نے وہاں موقع پر جانے کی زمین کے ذریعے جہاز کو اپنے لینڈ کر کے نہ گئے، بلکہ اس چکر لگا کر جائے وقوع کا اسلام آباد چلے گئے اور وہاں جا کر نیکسٹ آرمی چیف بن گئے۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ ناظرین و سامعین کے لیے وہ انفارمیشن کے لیے یہ ہے کہ اب اس میں بہت سی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے وہ معاملات شامل ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آراء آتی ہیں اس میں ایک امریکن سینیٹر تھا، انہوں نے یہ رائے دے دی تھی اس حادثے کے بعد کہ یہ جو کاروائی ہے وہ اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد اس کی لگتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور وہ جو چلتے طیارے کے اندر حملہ کرنے کی جو استطاعت ہے یا جو کارروائیاں ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سینیٹر کو امریکن جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا سینیٹرشپ سے، اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ دوسری رائے یہ تھی کہ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب، جن کے بیٹے بھی اب سیاست میں کافی ایکٹیو ہیں، تو ہمایوں اختر صاحب، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ افغان جہاد میں سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ جو مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنے زندگیاں داؤں پر لگا کر اور شہادتوں کو لمبا سلسلے کے بعد افغانستان میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد USSR بھی جو ہے کئی حصوں میں بٹ گیا، ان کے پاس ایسے راز موجود تھے امریکہ کے بارے میں
کے اس جہاد کے دوران انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں اور کیسے کیسے کی ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ملٹری لیڈرشپ تھی پاکستان کی تمام وہ اس طیارے میں موجود تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکن ایجنسیاں CIA اور دیگر کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے وہ قائم نہیں کی گئی. اور جو یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ جب طیارہ جو ہے وہ کریش ہوا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی پہچان ان کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اور ان کے دانتوں سے ہوئی. اور اسی طرح جو ہے دوسرے جو شہداء تھے ان کے جو 30 شہداء تھے جس میں سے ایک جو وہ امریکن سفیر تھا وہ بھی فوت ہوا بیچ میں. تو جو شہداء تھے پاکستان آرمی سے سب کا تعلق تھا اور سب اپنے اہم ترین عہدوں پر فائز تھے اور ان کے پاس اہم ترین راز تھے. اسی لیے یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی سرگرمی تھی جس کے بعد وہ اس میں کامیاب ہوئے اور پاکستان میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ملٹری کی تاریخ میں جسے بھرتے ہوئے کئی سال لگے. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے ایک پروفیشنل آرمی چیف تھے جن کے جنازے پر دنیا کی تمام مسلم ممالک سے ان کے جو سربراہان مملکت آئے اور ان کا جنازہ جو ہے وہ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ادا کیا گیا، جس میں اب بھی وہ نیٹ پر جو موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو تعداد تھی مسلمانان کہہ لیں دنیا کی وہ موجود تھی، اور جس میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ خلیجی ممالک سے ان کے سربراہان اور جو ہے مصر، شام، دمشق، عراق، ایران، ہر ملک سے جو ہے وہ irrespective آف دی سیکٹ اور irrespective آف دی کوئی اس میں کہاں کے وہ رہنے والے تھے سب موجود تھے. اور سب ہی جو ہے وہ آنسوؤں سے یہ اپنے جانے والے جو لیڈر تھے ان کو الوداع کہہ رہے تھے. اور ان کی تدفین جو ضیاء الحق صاحب کی ہے وہ فیصل مسجد کی باہر ہی سادگی سے ایک جو ہے چھوٹے سے جو کہہ لیں کہ مقبرہ ہے اور عمارت ہے اس کے اندر کی گئی ہے. اور سب سے ضروری بات اس میں ایک بیان ہے جو مرتضیٰ بھٹو صاحب کا ہے، میر مرتضیٰ بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے تھے اور جنہوں نے ذوالفقار تنظیم کے ساتھ بھی کہتے ہیں ان کا تعلق رہا. ان کا بیان ہے وہ بھی ناظرین و سامعین کی سننے کے لیے اس جو پروگرام کا حصہ ہے اس سے اندازہ لگایا جائے کہ معاملات کیا تھے. پھر کہتا ہوں ذرا سوچ لو، حساب کتاب رکھو اپنا، ذرا خیال کرو، میرے کارکنوں حق کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو تنگ نہ کرو. اس لیے میں وہ عیسائی نہیں ہوں یا تمہارے جیسے ہندو نہیں ہوں کہ ایک طرف سے تھپڑ مارو میں کہوں گا دوسری طرف بھی مار دو. کوئی کسی نے ہمارے تھپڑ مارا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے ان کی. نو ڈاؤٹ جو پہلے بھی میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو سیاسی جو معاملات ہیں ان کے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن پاکستان آرمی ایک پروفیشنل دنیا کی فوج ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے حالات و واقعات اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کے خلاف اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اور اسی طرح جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جب وہ صدر تھے اور ملٹری چیف تھے، اس دوران اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل میں نہیں کہہ رہا، وہ طریق کا حصہ ہے، جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے معاملات تھے وہ نہایت ہی سنگین تھے، کیونکہ دنیا کی ایک سپر پاور مغربی بارڈر پر افغانستان میں آ چکی ہوئی تھی اور جو ایک غالب گمان تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا انٹرنیشنل سطح پر بھی اور نیشنل بھی کہ ان کا اگلا جو ہدف ہے روس کا، USSR کا، وہ پاکستان تھا. اور اگر آپ ان کا بیان وہ بھی میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ اس جو ہمارا پروگرام ہے اس کا حصہ بنائے کہ اس وقت جو بحر حرمز کی بات اب ہو رہی ہے جس پر امریکہ اور ایران اور دیگر خلیجی ممالک کے درمیان شدید جنگ چل رہی ہے،
وہ بیان جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ بحیرہ ہرمز پر روس قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ 300 کلومیٹر دور رہ گیا ہے اس سے جب وہ افغانستان میں آ گیا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ روس کا یہ ماننا تھا یا وہ چاہتا تھا کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی کرے, جو گرم پانی پاکستان کی بندرگاہیں جو کراچی اور دوسری گوادر وغیرہ وہاں پر تھا, اور جو دوسری طرف ایران کی جو بندرگاہ تھی بحیرہ ہرمز اس پر تھا. اس لیے اب ناظرین و سامعین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آرمی چیف جو پاکستان تھے وہ ایک محب وطن آرمی چیف تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی, اور ان کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھی کہ کن جو بیرونی طاقتوں نے انہیں شہادت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا. بہت شکریہ, مہربانی.